دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں، جب وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہے، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے؟ خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ مائز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنئی تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنئی تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنئی تو یا رسول طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا آپ تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیت، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اب ہی جنون، یہ بھائی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے تو آپ کہتے جا پاگل ہے، کہیں نہیں یہ پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترتیب تو آپ نے دوسری ترتیب چلائی، اہو سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں کروں، اچھا حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، اور اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی پڑ گئی۔ یہ ثابت بن حسال انصاری صحابی، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حسال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنے سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کر، اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کر۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، نہیں، مولویاں باشد کے چپ شود۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا،
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. اتنے لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے ٹوک دیا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ. آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، میرا کام پہنچانا ہے. لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تسلی. میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا. ٹھیک ہو گیا، تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی. اللہ نے کہا اعتدال سے چل، اعتدال سے چل. جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال. جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی. سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے. لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك ل پڑھو سبحان. یہ ان کا لا، ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق. کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا، ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے. اعلیٰ، ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی اب تو بھول گئی. اعلیٰ للاستعلاء، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے کہ اخلاق آپ کے تابع ہو، آپ اخلاق پہ چھا گئے. اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر، تھوڑا اخوی دکھائی کر، کہا نہیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، عَلَى وَاصْبِرْ عَلَى، یہ جواب ہے آپ بچوں کو. کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے علا. اب چھپ گیا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں علا، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ. اور کیا کریں؟ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. 3 دفعہ قرآن میں جمیل. میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا. حجرًا جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھ، جمال کو باقی رکھ. پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتا ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں
کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے. بما یقولو، کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ ہے. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہونا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو. فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، او بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ. اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے.